لوگ پوچھتے ہیں کہ خدیجہ کی کتنی دولت تھی، ابو طالب کا کتنا اثر تھا، اس کا حساب لگانا ہم جیسے غریبوں کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے اور 100% طے کہ اس دور کا جو بھی مسلمان سر اٹھا کے چلتا تھا تو وہ ابو طالب کی طاقت تھی، اور جو روٹی کھاتا تھا وہ خدیجہ کی دولت۔ خدیجہ نے اس وقت خرچہ کیا جب اسلام ضرورت مند ہو کے کھڑا تھا، اتنا ضرورت مند کہ جو کلمہ پڑھتا تھا بائیکاٹ ہو جاتا تھا، حضور کے پاس آ جاتا تھا، کلمہ پڑھائے کھانا کھلائیے، اور کئی لوگ کہتے تھے کلمہ پڑھ تو لے، کلمے سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ اس وقت خدیجہ تھی، کیونکہ اتحاد بین المسلمین ہماری مجلسوں کی پہلی تہذیب ہے، دل آزاری مجلس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے وہ مجلس نہیں ہے۔ تو میں اپنے محترم اہل سنت بھائیوں سے جو بڑی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان سے ان کی طرف سے ایک روایت پڑھتا ہوں، حضرت ابو بکر کی روایت۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ میرے قد سے زیادہ سونا خدیجہ ڈھیر لگا دیتی تھی، اتنا سونا ہوتا تھا کہ مجھے دوسری طرف کا آدمی نظر نہیں آتا تھا، اور پھر اعلان کرتی تھی کہ آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھتے جاؤ، جھولیاں بھر بھر کے لیتے جاؤ۔ میرے وارث کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور جھولیاں بھر بھر کے لیتے جاؤ۔ کلہاڑیوں سے سونا کٹتا، جھولیوں میں لوگ بھرتے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے، اور فرماتے ہیں کہ جب شام ہو جاتی اور سونا ختم ہو جاتا اور خالی چادر کو حضور اٹھا کے صاف کرتے تو شکریہ ادا کرنے کے لیے خدیجہ کی طرف پیغمبر کی نگاہیں اٹھتی۔ اس سے پہلے کہ حضور شکریہ ادا کریں، خدیجہ اپنی چادر سے مصطفیٰ کے نالین کو صاف کرنے لگ جاتی اور فرماتی شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کریں، یہ جو صبح آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا ہے۔